بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیع علیہ السلام مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ شہید رائے حسینیت ذاکر نوید عاشق بی اے کی نماز جنازہ کی گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے ادائیگی۔ نماز جنازہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما علامہ سید محسن علی حمدانی نے پڑھائی۔ جنازے کا احوال محمد عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ شہید راہ حسینیت ذاکر نوید عاشق حسین بی اے کی نماز جنازہ 4 اکتوبر بروز منگل گورنر ہاؤس کے سامنے ادا کی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے ناظم الامور علامہ سید محسن علی حمدانی کی زیر اقتداء ادا کی گئی، جس میں جید علماء کرام، ذاکرین، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عہدیداران، مذہبی سماجی رہنماؤں سمیت مختلف مکاتب فکر کی نمایاں شخصیات کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مختلف مقامات سے آئے ہوئے ماتمی دستوں نے نواخوانی اور پرساداری کر کے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر شرکائے جنازہ یا لسارت الحسین لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتے رہے۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے ناظم الامور علامہ سید محسن علی حمدانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ میں دوران مجلس دہشت گردی کا یہ ہولناک واقعہ لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت دہشت گردوں کے سرپرستوں پر ہاتھ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ دن دہاڑے ذاکر نوید عاشق بی اے کا بہیمانہ قتل قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کی ناکامی ہے۔ فقط ایک آدھ مورے کی گرفتاری کافی نہیں، بلکہ اسے استعمال کرنے والے پس پردہ ماسٹر مائنڈز کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کالعدم ہونے کے باوجود کالعدم دہشت گرد جماعتوں کی آزادی نیشنل ایکشن پلان کا منہ چڑھا رہی ہے۔ یہی کالعدم گروپ ملک میں بیرونی ایجنسیوں کے لیے مقامی سہولت کاروں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممنوعہ تنظیموں کی پذیرائی دہشت گردی کے شہداء کے لواحقین و متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ علامہ سید محسن علی حمدانی نے کہا ذاکر نوید عاشق بی اے شہید ذاکرین کے روح رواں تھے، جن کی شہادت سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ ان کی گراں قدر خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ذاکر نوید عاشق بی اے تا دم مرگ اہداف قدسیہ اور اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشاں رہے۔ مشن ولا وضع، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی وفد میں علامہ سید ابو الحسن تقی، سید حسن کاظمی، سید ارشاد علی نقوی، ذوالفقار علی راجہ، علی اجود نقوی، طبیان عباس زیدی، سید محمد عباس کاظمی، سید رضی تقی، سید ذوالفقار حیدر نقوی اور دیگر رہنما شامل تھے۔ اسلام آباد کی مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ میں ایام عزا کا الوداعی ماتمی جلوس، علم عباس کی پرچم کشائی، مجلس سے علماء و ذاکرین کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ہفتہ عہد و پیمان کی مناسبت سے خانوادہ موسویان اور آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ کے زیر اہتمام ایام عزا حسینی کے اختتام اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 اسلام آباد سے ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، آغا روح العباس موسوی ایڈوکیٹ اور علماء کرام نے حضرت ابو الفضل العباس علمدار کے علم مبارک کی پرچم کشائی کی اور دعا کی۔ 20 ماتمی دستوں نے پرساداری اور نوحہ خوانی کی۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی راستے سے گزر کر باب رسول خدا جامعۃ المرتضیٰ میں اختتام پذیر ہوا۔ مجلس عزا اور الوداعی ماتمی جلوس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی وفد، علماء کرام، مذہبی عمائدین، ماتمی سالاروں اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر منظور کردہ ایک قرارداد میں مذہبی مقامات کے تحفظ اور شاعر اسلام اور شاعر حسینیہ کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کی تجدید کی گئی۔ ایک قرارداد میں سیالکوٹ میں دن دہاڑے دوران مجلس ذاکر نوید عاشق بی اے پر دہشت گردی کے سانحے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح پر ٹریبونل تشکیل دینے اور پس پردہ محرکات کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قبل ازیں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ ایام عزا کے دوران قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ضابطۂ عزاداری پر کاربند رہتے ہوئے عزاداران حسین علیہ السلام نے بارگاہ امامت و ولایت میں پرسہ و تعزیت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام بچانے والے امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور عزاداروں پر سختیاں اللہ اور رسول خدا کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ مجلس سے مفتی باسم عباس ظاہری، ذاکر مدح حسین شاہ، ذاکر NH نقوی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر پولیس اور مختار فورس کے رضاکاروں نے سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مختار آرگنائزیشن اور مختار جنریشن کی جانب سے عزاداری کیمپ لگائے گئے۔ ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کے چاکو چوبند دستہ جلوس کی قیادت کرتا رہا۔ یوم مختار آل محمد مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا
محافل، جلوسوں اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عید زہرا یوم مختار آل محمد مذہبی جوش و جذبے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کی جانب سے محافل، جلسے اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام، ذاکرین و واعظین نے تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے عید زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت و اہمیت اور حضرت مختار ثقفی کے گراں قدر کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ولولہ مختار سے سرشار ہو کر رحمت بھری ساعتوں میں کربلا کشمیر و فلسطین کی آزادی سمیت مظلومین عالم سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور دین و وطن سے لازوال اور محبت و عقیدت کا اعادہ کرتے ہوئے باور کرایا گیا کہ وطن عزیز میں بھائی چارے کے فضا قائم رکھی جائے گی، جبکہ یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک ملک کے طول و عرض میں برآمد ہونے والے ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کے تحفظ کے لیے سیکورٹی فورسز اور ان کے دوش بدوش ایم ایف وی کے بے لوث جوانوں، ابراہیم اسکاؤٹس، ایم او، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مختار جنریشن اور خواتین کے پروگراموں میں البنین WF کی رضاکارانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ مشن مختار آل محمد کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ عزا خانہ معصوم قوم راولپنڈی میں حیات طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام مختار آل محمد کانفرنس ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ سید بو علی مہدی نے خطاب کیا۔ رضاکار مختار فورس ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام قصر ابو طالب مغل آباد میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس سے چودھری مشتاق حسین، نصیر حسین سبزواری، NH نقوی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ماتمی دستہ الحسین مختار فورس کینٹ کے زیر اہتمام جعفری ہاؤس ڈوک سعیدہ میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر مدثر عباس لیا، ذاکر واصف مشہدی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مختلف ماتمی تنظیموں کی جانب سے قصیدہ خوانی کی گئی، حضرت مختار ثقفی علیہ الرحمہ کا صحرا برآمد کیا گیا اور جشن منایا گیا۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حضرت امام حسن عسکری کے یوم شہادت پر چپ تعزیوں، ایام عزا کے الوداعی جلوسوں کی برآمدگی، عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ایام عزا کے الوداع کے سلسلے میں ہفتہ عہد و پیمان کے اختتامی روز ملک بھر میں تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام چپ تازیوں اماریوں کے جلوس برآمد ہوئے۔ راولپنڈی میں مرکزی الوداعی جلوس امام بارگاہ حفاظت علی شاہ بوڑ بازار سے برآمد ہوا، جس میں راولپنڈی اور گرد و نواح کے ماتمی دستوں اور عزاداروں نے شرکت کر کے بارگاہ رسالت میں تعزیت و پرسہ پیش کیا۔ اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ G62 سے برآمد ہونے والے جلوس میں عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے ایام عزا کا الوداعی پرسہ پیش کیا۔ امام بارگاہ حفاظت علی شاہ بوڑ بازار میں الوداعی مجلس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا، جبکہ شیخ عقیل عباس، حسن رضا کیانی، فہر عباس اور مختلف شعراء اور منقبت خانوں نے بارگاہ امامت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے اختتام پر جلوس برآمد ہوا۔ مختلف ماتمی تنظیموں نے نواخوانی و ماتمداری کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کرنل مقبول روڈ میں اختتام پذیر ہوا۔ نمائندہ ولسر نیوز تلاگنگ سے تصدق حسین شاہ کے مطابق کرنل نجم الحسن کے زیر انتظام امام کوٹ حسینی تلاگنگ میں شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے علامہ رشید ترابی، ذاکر اہل بیت سید سجاد حیدر، ذاکر ذیشان عالم، علامہ علی رضا ترابی، ذاکر جعفر تیار، ذاکر علی عباس کیسر، مولانا تلقین حیدر کامرانی اور دیگر نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ ہفتہ عہد و پیمان کے موقع پر شہادت بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ انجمن کنیزان زینبیہ کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر بطول لدے والا تحصیل وزیرآباد ضلع گوجرانوالہ میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس سے محترمہ زبا حیدری آف گوجرانوالہ نے خطاب کیا۔ سیدہ کرن فاطمہ نقوی نے مرثیہ خوانی کی۔ ان کے علاوہ مہک فاطمہ، عاتقہ رضا اور قندیل رضا نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بعد از مجلس شبیہ تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام اور مخدومہ ام رباب سلام اللہ علیہا برآمد ہوئے۔ البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس سے اسکالر بنت الہدا نے خطاب کیا اور سیرت و شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ان کے علاوہ ام لیلہ مشدی، عین البتول مشدی، بنت موسیٰ موسوی، ذاکرہ تطہیر زارا، نگت جعفری، ابتہاج زینب اور شذرا بطول موسوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بعد از مجلس تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد ہوا اور ماتمداری کی گئی۔ اطاعت خالق، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار
ابراہیم اسکاؤٹس کی ایام ازاں میں مثالی کارکردگی، جلوس میلاد النبی پر بھی بہترین ڈیوٹی، تفصیل اس رپورٹ میں۔ ابراہیم اسکاؤٹس نے طاعت خالق و خدمت خلق کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے 1 محرم تا 8 ربیع الاول تک ایام عزائے حسینی میں مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا اور ساتھ ساتھ عزاداروں کی خدمت کر کے بارگاہ سیدہ سے خوشنودی حاصل کی۔ ایام عزا میں نواسے کے عزاداروں کی خدمت کے بعد نانا کے نام لیواؤں کی خدمت میں پیش رہے اور راولپنڈی کے مرکزی جلوس میلاد النبی کی قیادت کر کے مثال قائم کر دی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والاثر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔